حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، جن کو شک ہے بارہ پر باروے کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ آئی ایم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان اقبال ندیم پروگرام حجت خدا کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آئی ایم ٹی وی نے ماہ شعبان کی مناسبت سے خصوصی ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا ہے۔ آج 15 شعبان ہے اور آج کے دن ہمارے امام عصر امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ ہمیں آرزو تھی جن کی وہی آج آ رہے ہیں، گلشن کے پھول ہنس کر دامن بچھا رہے ہیں۔ سامرہ آج تیری تقدیر جگمگائی، دونوں جہاں کے مولا تشریف لا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت ہمارے درمیان اس ملک کے ممتاز عالم دین، بے شمار کتابوں کے مصنف، خطیب اہل بیت عالی جناب علامہ سید محمد اون نقوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آئیے اس دن کی مناسبت سے ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں امام عصر علیہ السلام کی ولادت بعثت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور تمام سننے والوں کو آج کے دن کی مناسبت سے مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ قبلہ لہجہ پرسکون بولے گا، عاشقوں کا جنون بولے گا، کیا بات ہے، صاحب العصر کی عدالت میں بے گناہوں کا خون بولے گا۔ بے شک۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا بات ہے، آپ نے سب سے پہلے ہی ایک ایسا سوال کر دیا کہ جو وقت کی ضرورت ہے۔ گزارش یہ ہے کہ رجت کا عقیدہ جی ہمارے بنیادی عقائد میں، بے شک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میری شفاعت کا قائل نہیں ہے، اگر کوئی میری معراج جسمانی کا قائل نہیں ہے، اگر کوئی ہماری رجعت کا قائل نہیں ہے، بے شک۔ وہ میرا امتی نہیں ہے۔ واہ واہ۔ رجعت رجوع سے ہے، رجوع یعنی دوبارہ رجوع کرنا، یعنی امت رجوع کرے گی اور وہ راجے ہوں گے۔ کون؟ ائمہ علیہ السلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 14 معصومین، تمام کے تمام، صرف وہی نہیں، تمام مظلوم آئیں گے، بے شک۔ تمام ظالموں کو نکالا جائے گا قبروں سے، اور مظلوم بھی سامنے آئیں گے، ظالم اور مظلوم آمنے سامنے ہوں گے۔ اس وقت اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ اللہ مظلوموں کو اذن دے گا، حکم دے گا، اختیار دے گا کہ تم اپنے ظلم کا بدلہ لو، میں عادل ہوں، میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں۔ میں آپ کے چینل کے شہر کینیڈا میں مسیس آگا میں مجلس پڑھ رہا تھا، ایک بارگاہ میں، ایک سینٹر میں، تو وہاں کسی نے ایک پرچہ لکھ کے بھیجا کہ جناب ہم نے سنا ہے کہ حضرت مختار نے بدلہ لے لیا تھا امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا، جی جی، تو پھر زمانے کے امام کیوں بدلہ لیں گے؟ پھر کس بدلہ لیں گے؟ تو بدلہ تو ایک ہی دفعہ ہوگا۔ تو میں نے انہیں جواب دیا تھا، جو میں یہاں دوبارہ آپ کے توسط سے بات کو نقل کر رہا ہوں، کہ جناب مختار نے قاتلوں سے بدلہ لیا تھا۔ کن سے؟ کرائے کے قاتلوں سے۔ کرائے کے قاتل، زمانے کے امام بدلہ لیں گے ماسٹر مائنڈ سے، ماسٹر مائنڈ سے، واہ واہ واہ، یعنی ان سے بدلہ لیں گے جو کربلا کے جنہوں نے واقعے سازشیں کے کی اصل تھی۔ موجب تھے، صحیح بات، جنہوں نے کربلا کے واقعے کو ایجاد کیا، جنہوں نے کربلا کے واقعے کو بنایا۔ اگر پیچھے چلے جائیں گے تو پھر آپ کو بہت پیچھے کسی بند کمرے میں یہ سازش مل جائے گی کہ جناب کربلا کے واقعے کا اصل منبع اور مرکز اور جگہ کون سی تھی۔ تو امام بدلہ لیں گے۔ آپ نے جو سوال فرمایا کہ امام تشریف لائیں گے، رجت ہوگی، سب کے سب تشریف لائیں گے۔ صحابہ کا مجمع تھا، اچانک دیکھا کہ ایک نیا بندہ آ کے مجمع میں بیٹھ گیا۔ نبی اور علی پہچان گئے کہ یہ انسانی شکل میں شیطان ہے۔ مولا علی اٹھے تلوار لے کے، اس کی پشت پر سوار ہوئے، اس کو قتل کرنے لگے۔ نبی پاک پکار کے فرماتے ہیں، یا علی اسے قتل نہ کرو، یہ میرا پہلا اور آخری شکار ہوگا۔ اچھا، یعنی نبی پاک نے آج تک تلوار نہیں اٹھائی،
انہوں نے اس کے لیے کہا کہ آپ نے سب سے پہلی جنگ میں شرکت کی تھی مکے میں، مکے میں مگر اس میں نیزہ چلایا تھا، تلوار نہیں چلائی تھی۔ نہیں چلائی تھی۔ اچھا، آپ نے کبھی تلوار نہیں چلائی۔ آپ کی مائیت میں، آپ کی اقتدا میں، آپ کی حکم پر مولا علی تلوار چلاتے تھے، اور مولا علی نے نبی سے سیکھ سیکھ کے تلوار کے ہنر واضح کیے تھے، وضع کیے تھے مزہ کی تھی۔ کہ کون سی تلوار کیسے چلتی ہے۔ تقریباً 7 تلوار چلانے کے طریقے ہیں عرب میں، کہ تلوار جو ہے وہ سر پہ آئے گی تو کیسے آئے گی، ترچھی آئے گی تو کیسے آئے گی، پیٹ سے آئے گی تو کیسے آئے گی، ٹانگوں کو کاٹے گی تو کیسے کاٹے گی۔ اس کے طریقے یہ سارے طریقے مولا علی علیہ السلام نے وضع کیے تھے حضور کی ہدایت۔ ہدایت پر۔ نبی پاک نے فرمایا یا علی اس کو قتل نہ کرو، یہ میرا پہلا اور آخری شکار ہے، شیطان ہے۔ تو مولا علی نے ہم تک بات پہنچانے کے لیے پوچھا کہ سرکار یہ تو دشمن ہے میرا، کرنے دیجئے قتل۔ تو اس نے گردن نکالی اور کہنے لگا یا علی یہ مت کہیے میں آپ کا دشمن ہوں۔ مولا فرماتے کیا مطلب؟ کہا آپ کے دشمن کی نشانی آپ کے نبی نے جمعے کے خطبے میں بتائی تھی کہ علی کا دشمن وہ ہوگا جو خلقت میں خراب ہوگا۔ اچھا، واہ واہ واہ۔ میں خلقت میں خراب نہیں ہوں، میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، شیطان ہو گیا۔ صحیح ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے جو علی کا مخالف ہے شیطان سے بھی بدتر ہے۔ شیطان سے بدتر ہے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، اب جب پوچھا کسی نے کہ سرکار آپ کا یہ شکار کیسے، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں جب رجت کروں گا، جب دوبارہ آؤں گا تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ تو رجت کا عقیدہ بنیادی عقائد میں ہے، تمام کے تمام مظلوموں کا بھی آنا، ظالموں کو قبروں سے نکالا جانا، سولی پہ چڑھایا جانا، یہ مستند روایات میں ہے۔ اسی طرح سے جب زمانے کے امام تشریف لائیں گے تو ساتھ کے ساتھ ائمہ علیہ السلام بھی آئیں گے، اور ائمہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ارض زمین پر مختلف خطے دیے جائیں گے، وہاں ان اماموں کی ظاہراً حکومت ہوگی اور سینکڑوں سال حکومت ہوگی۔ اچھا، وہ جب ہمارے امام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، امام حسن کی رسم کے بیٹے، تو نرجس خاتون آپ کی والدہ گرامی، تو اس وقت کیا حالات تھے جو آپ نے غیبت کا جی ہاں، دیکھیے یہ بڑا اچھا سوال ہے، کیونکہ حاکم ظالم تھے اور انہیں نجومیوں نے یہ بات بتائی بھی تھی، اسی طرح سے جیسے جناب موسیٰ کے دور میں، صحیح، کہ ایک بچہ ایسے آنے والا ہے دنیا میں کہ جو نبی کا آخری جانشین ہوگا، نبی پاک کا ہم نام ہوگا، اور وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا اور ظالموں کو واصل جہنم کرے گا، اور بنو عباس و بنو امیہ کی حکومتوں کے جو اصل اعلی کار تھے ان کا خاتمہ کرے گا۔ تو حکمرانوں نے یہ کوشش کی تھی کہ کوئی بچہ اس دنیا میں نہ آ سکے، اس لیے جب بی بی نرجس خاتون پر وہ وقت آیا تو ہزاروں دفعہ سنی ہوئی سب کی روایت ہے کہ امام نے اپنی بہن سے، جناب حکیمہ خاتون سے فرمایا تھا کہ بہن آج رات اپنے گھر مت جائیے، میرے یہاں نور خدا کا نزول ہونے والا ہے۔ تو اس وقت بی بی نے فرمایا کہ میں نے تو کوئی آثار نہیں دیکھے، اور آ کے بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا سے سوال کیا، میرے بھائی نے فرمایا کہ تمہارے یہاں ولادت ہونے والی۔ جی، بی بی نے فرمایا اگر انہوں نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہوگا، مجھے تو پتہ نہیں۔ صحیح ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ نے اس نور کو، اس حجت کو کتنا پوشیدہ رکھا، کتنا پوشیدہ رکھا ہے، ماں سے پوشیدہ، ماں سے بھی پوشیدہ، واقعی اندازہ لگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں معصومین کی ماؤں کے جسم ظاہر نہیں ہوتے۔ جب بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں گئی تھی تو دور دور کفار کھڑے تھے، انہیں نہیں پتا تھا یہ اندر کیوں جا رہی ہیں، واہ واہ، اندر کیا ہونے والا ہے، جسم تو ظاہر ہوتے نہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو اس وقت بی بی حکیمہ خاتون وہاں تشریف فرما رہیں، اور جب وہ وقت آیا جو آج کی شب کا وقت ہے، جی جی، یعنی کہہ لیجئے 15 شعبان کی صبح، جو کہ 15 شعبان 655 ہجری تھی، 15 شعبان 655 ہجری، کہ جب ہمارے زمانے کے امام اس دنیا میں تشریف لائے، جب بی بی امام کی بہن بھی موجود تھیں، بی بی نرجس خاتون بھی، تو اچانک دیکھا کہ ایک دم اندھیرا چھایا، اور اندھیرے کے بعد ایک دم روشنی ہوئی۔ اب جب روشنی ہوئی تو دیکھا کہ ایک بچہ سجدہ الہی میں،
جب ماں نے دیکھا کہ سجدہ الہی میں تو حیرت کرنے لگی کہ میرا بیٹا سجدہ الہی میں. اور اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نور کا حالہ ہے کہ جو میرے بیٹے کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گیا. اور جب وہ آسمان کی طرف گئے تو بی بی تھوڑی سی تذبذب کا شکار ہوئیں اور پریشان ہوئیں کہ میرے بیٹے کو کہاں لے گئے. اتنے میں بی بی حکیمہ خاتون نے اپنے بھائی کو بتایا. تو امام مسکرا کے فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ملائکہ آسمانی ملائکہ کو ان کی زیارت کے لیے لے گئے ہیں کہ ان کی زیارت کرائیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اچھا قبلہ یہ جو غیبت صغریٰ ہے، غیبت کبریٰ ہے، اور امام کو منصب امامت کس عمر میں عطا ہوا؟ دیکھیے جس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے اس وقت امام کا 3 سال کا سن تھا. 3 سال. اور سب جانتے ہیں کہ امام نے اپنے بابا کو، کیونکہ امام کو امام ہی غسل و کفن دے سکتا ہے، جی ہاں، معصوم کو معصوم ہی غسل و کفن دے سکتا ہے. تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی، ان کے چچا ہمارے زمانے کے امام کے، وہ آگے بڑھے تھے غسل دینے، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. لیکن اچانک دیکھا کہ ایک بچہ سامنے آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنے بابا کی نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا. اور نماز خود امام نے نماز جنازہ اپنے بابا کی پڑھائی 3 سال کے سن میں. اور اس کے بعد امام غائب ہو گئے اور پھر 5 سال کے سن میں امام غیبت صغریٰ میں گئے. اس لیے کہ کفار و مشرکین ہی کہوں گا میں کہ جو دشمنان اہل بیت تھے وہ اس انتظار میں تھے کہ کسی صورت سے امام کو جو ہے وہ گویا اغوا کر کے ان کو شہید کیا جائے. تو اس لیے غیبت صغریٰ میں گئے 5 سال کی عمر میں. جی. اور اس کے بعد جب امام غیبت کبریٰ میں گئے تو اس سے پہلے آپ کے 4 نوائب آپ نے مختلف اوقات میں جو ہیں وہ گویا معین فرمائے تھے. اور آخری حضرت حسین بن روح کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنا عریضہ آج کی شب بھی جو ہے وہ اپنے مسائل اور عریضے میں لکھ کے اور امام کے ان گویا 4 نوائب. اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ ان کے 4 نائب غیر سید تھے. 4 نائب غیر سید تھے اور 4 کو تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پہ اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی جنہیں نوائب اربع کہتے ہیں. اور اس کے بعد جب حضرت حسین بن روح کا انتقال ہوا تو پھر امام نے حکم دیا کہ بس اب ہم غیبت کبریٰ میں جا رہے ہیں. اب جب اللہ کا اذن ہوگا، حکم ہوگا تو ہم ظاہر ہوں گے. اب اس کے بعد پھر وہ حدیث آ جاتی ہے جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے بیان فرمائی تھی کہ ہماری بیٹے کی غیبت کبریٰ میں آپ سائلن نفس ہی ان علماء کی تقلید کریں کہ جو نفس کے پاکیزہ ہوں. اور وہ پھر 7 نشانیاں جو بتائی گئیں. قبلہ ایک وقفہ لے لیں. بسم اللہ. ناظرین وقفہ ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. جن کو شک ہے بارہ پر، باروے کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے. جن کو شک ہے بارہ پر، باروے کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے. خوش آمدید ناظرین، ہماری گفتگو وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے منقطع ہوئی تھی. اقبال آپ بتا رہے تھے غیبت کبریٰ کے بارے میں کچھ. جی ہاں جی، میں عرض کر رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ میں قائم ٹی وی کے تمام منتظمین سے عرض کروں گا کہ امام پہ ایک باقاعدہ سیریز کریں. ٹھیک. 10 روزہ ہو، 20 روزہ ہو، پورے 1 مہینے کی ہو یہ سیریز. اس میں بہت ساری چیزوں پر گفتگو ہو سکتی ہے اور ہمارے نوجوان نسل کو پتہ ہونا چاہیے کہ زمانے کے امام غیبت کبریٰ میں گئے تو اس کی وجوہات کیا تھی. جی. کن کن وجوہات کی بنا پر مولا کو، دیکھیں کوئی بھی امام یا کوئی بھی رہبر، کوئی بھی رہنما، انبیاء علیہ السلام سے لے کے اور 11 امام تک یہ نہیں چاہتے کہ ہم عوام سے کٹ کے رہیں. صحیح بات. ہم عوام سے دور رہیں. جب اگر کوئی عوام سے دور ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے بہت بڑا کوئی المیہ ہے، کوئی بات ہے جس کی وجہ سے وہ غیبت کبریٰ میں جا رہے ہیں. اور غیبت امام پر کتابیں بھری پڑی ہیں. میں خود، میری لائبریری میں 100 سے زیادہ کتابیں ہوں گی جو غیبت کی وجوہات پر ہیں. اچھا.
اور ان کی غیبت کبریٰ اور غیبت کی پہلی نشانیاں. کیوں حضرت آدم سے لے کر ہر نبی کی نے کچھ نہ کچھ غیبت اختیار کی ہے. اچھا. کسی نہ کسی طریقے کی غیبت ہر نبی نے اختیار کی. صحیح. تو اللہ غیبت کی عادت ڈالتا آ رہا ہے انبیاء علیہ السلام کے دور. جی سرکار شیب ابی طالب میں رہے 3 سال رہے. جی ہاں. تو اسی طرح سے ہمارے انقلاب اسلامی ایران کے بعد بہت ساری کتابیں آئی ہیں جو اس موضوع پہ. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ امام جب غیبت کبریٰ میں گئے تو اپنے 4 نوائب جو یک بعد دیگرے آپ بناتے رہے کچھ عرصے کے، ان کے انتقال کے بعد وہ امام سے مسئلہ پوچھتے تھے اور عوام تک پہنچاتے تھے. جب چوتھے نائب اس دنیا سے جا رہے تھے تو امام نے اس وقت فرمایا کہ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے اس طرح سے امام سے ملاقات کر کے مسئلہ لیا اور مسئلہ آگے پہنچائے، یہ کہہ کے کہ میں امام سے لے کر آگے منتقل کر رہا ہوں، کذاب ابن کذاب ہے. یعنی اگر کوئی یہ کہے تو وہ جھوٹا ہے. اسی لیے بہت سارے نعوذ باللہ جھوٹے امام مہدی پیدا ہوتے رہے. ہمارے خیرپور میں بھی ایک پیدا ہو گئے تھے، آپ کے پاکستان میں کئی ہوتے رہے، دنیا بھر میں مختلف ممالک میں. تو وہ اب دعویٰ کرتے تھے، لیکن جو نشانیاں امام کی ہیں وہ کسی میں نہیں پائی جاتی سوائے اس کے کہ جو حقیقی امام ہے. امام غیبت کبریٰ میں چلے گئے. لوگ بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ زندہ رہنے والے پہ اعتراض نہ کریں، زندہ رکھنے والے پہ اعتراض کریں. سبحان اللہ. زندہ رکھ کون رہا ہے؟ صحیح بات ہے. وہ قادر مطلق جو کن فیکون کرنے والا، بالکل صحیح بات ہے. جس نے زمین اور آسمان اپنے ارادے سے خلق کر دی. کوئی تصور کر سکتا ہے یہ کیسے پہاڑ بن گئے؟ جو ہمارے انبیاء کرام گزرے ہیں پچھلے، ان کی عمریں کتنی جی. اور نہیں وہ ایک ہم علیحدہ دلیل دیتے ہیں. جی نہیں، اگر آپ اس پہ بات کریں گے تو اس میں بہت دلائل ہیں کہ جناب یہ زمین آسمان کائنات خود بخود تو نہیں بنی، بنانے والا خالق ہے. صحیح بات ہے. جو اللہ، میں تو کہا کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کو ہزاروں سال سے زندہ رکھ سکتا ہے، حضرت خضر علیہ السلام کو ہزاروں سال سے زندہ رکھ سکتا ہے، حضرت ادریس کو ہزاروں سال سے زندہ رکھ سکتا ہے، حضرت الیاس کو ہزاروں سال سے زندہ رکھ سکتا ہے. وہ میرے اور آپ کے امام کو 1300-1400 سال سے زندہ نہیں رکھ سکتا. وہ قادر مطلق ہے. لہٰذا اچھا یہ بھی میں بنیادی بات جو ہیں دنیا میں، ہاں وہ کب سے ہیں؟ کب سے ہیں؟ وہ اللہ کی مخلوق تو ہیں. اللہ چاہے. اچھا چلے فرشتوں پہ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ صاحب وہ تو وہ مخلوق ہیں جو جس کو کہتے ہیں کہ مکلف نہیں ہے. مکلف نہیں ہے. ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے. ان کا بڑھنا گھٹنا جو ہے وہ طبعی نہیں ہے. طبعی نہیں ہے. لیکن یہ جو دلائل ہیں کہ یہ انبیاء جو انسانی شکل میں آئے، یہ چاروں جن کے ہم نے نام لیے، حضرت خضر جو ولی ہیں یہ انسانی شکل میں آئے، انسانی شکل میں رہے اور اس وقت بھی انسانی شکل میں ہیں. جی بالکل. ان کی ہڈیاں نہیں گل رہی، وہ تو نہیں ٹوٹ رہے، وہ تو وہی تو آپ راستہ بھول رہے ہیں. بتا سے کہیں کہ بھئی مجھے راستہ بتاتے ہیں. راستہ بتا دیتے ہیں. جی ہاں بہت دلائل ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات ان کے لیے، میں اس کا ایک راز عرض کروں. اچھا آپ کے ٹائم کم ہوتا ہے، میری مجبوری ہے، مجھے بھی ایک بہرحال ایک مجبوری ہے آپ کی. راز یہی ہے جو آپ نے پہلا سوال کیا، رجت کا. اگر وہ مان لیں گے نا کہ امام ہیں تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ کس کس نے ظلم کیا تھا اور وہ کون ظالم تھے، ماسٹر مائنڈ کون تھا، ان سے بدلہ امام لیں گے. تو وہ سرے سے انکار کر دیں کہ جب امام، یہ تو شیعوں کا عقیدہ ہے، ہمارا تو ہی نہیں. تو ہم کہیں گے کہ عقیدہ امام مہدی علیہ السلام تمام ادیان عالم میں مستحکم ہے. آپ عیسائیوں کی، یہودیوں کی، آپ خود ہندوؤں کی، بدھ متوں کی، جتنے بھی جو اللہ کو نہیں مانتے وہ امام مہدی کو مانتے ہیں. بے شک صحیح بات ہے. کیوں کہ ان کی ساری کتابوں میں موجود ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ایک نجات دہندہ. اچھا وہ الفاظ مختلف، کہیں کچھ نجات دہندہ کا لفظ ہے، کہیں ایسی شخصیت کا لفظ ہے کہ جو نجات دے گا. اور دیکھیے اس وقت تو کرونا کے بعد اور دنیا میں ظلم و جور کے بعد سب کی نگاہیں کسی نہ کسی کی طرف ہیں. بے شک. ہاں وہ چاہے مانے یا نہ مانے، دل سے تو مانتے ہیں، لیکن اندر سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی کوئی ہے جو ہمیں نجات دلائے گا. صحیح ہے. اسی کو امام مہدی علیہ السلام کہتے ہیں. اور ہم دنیا والوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو آپ ایک گناہ کی طرف جا رہے ہو، اچانک آپ کے ذہن میں آتا ہے یار یہ برا کام ہے، یہ نہ کرو. یہ کون ڈال رہا ہے؟ جی کوئی ہے نا، اسی کو امام کہتے ہیں.
اچھا قبل میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے، میں پوچھ لوں، وقت کم ہوا ہے ہمارے پاس، کہ ہم مسلسل کہتے ہیں الاجل الاجل، یا مولا تشریف لے آئیے، تو کیا ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں زبان سے یہ صحیح ہے، اتنی کافی ہے؟ اصل میں بدقسمتی یہی ہے کہ ہم جس زبان سے الاجل کہہ رہے ہیں اس کا لعاب دہن بھی ہمارے حلق میں نہیں جا رہا. صحیح بات ہے. اگر وہ الاجل کہنے کا لعاب دہن جو ہماری زبان سے ٹکرا رہا ہے، الاجل کا لعاب، وہ بھی سینے میں چلا جائے تو ہم میں تبدیلی آ جائے. واہ واہ، کیا بات کی ہے. لیکن وہ بھی ہمارے حلق میں نہیں جا رہا، صرف ہم خشک زبان سے کہہ رہے ہیں الاجل الاجل الاجل. اچھا، اس میں زیادہ تر الاجل کہنے والے اندر سے کہتے ہیں آ گئے تو ہمیں ہی قتل کریں گے، جائیں گے، اس لیے وہ زبان سے الاجل کہہ رہے ہیں، دل سے نہیں کہہ رہے ہیں. اچھا، یہ جو 313 کا تذکرہ ہے کہ امام کو انتظار ہے کہ 313 آدمی ان کے لشکر میں ایسے آ جائیں جن کو وہ چاہتے ہیں، تو ان کا کردار کیا ہے جو جس کو وہ انتظار کر رہے ہیں؟ ہاں، کردار پہ اگر میں ایک مثال دے دوں تو میں گزارش کروں کہ ایک شخص نے امام کو خواب میں دیکھا اور اس نے کہا مولا تشریف لے آئیے. مولا فرماتے ہیں کہ بھائی ابھی وہ 313 ایسے نہیں ہوئے جو میں آؤں. تو اس نے کہا مولا 313، میں تو کئی ہزار آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں. ہم نے فرمایا اچھا تو جمع کر لو گلی میں. اس نے وہ پوری گلی بھر گئی میری طرح کے الاجل کہنے والے. اور صاحب وہ مولا اس کے بالا خانے پہ تشریف لے آئے، چھت پہ. اس سے کہا کہ یہ بتاؤ تم کام کس چیز کا کرتے ہو؟ اس نے کہا قصاب ہوں، گوشت کا کام کرتا ہوں. کہا کہ اب ایسا کرو کہ اندر سے زینے سے ایک جانور لے آؤ اوپر. باہر جو الاجل کہنے والے کھڑے ہیں انہیں دوسرے راستے سے اوپر لے آؤ، اور پھر اس جانور کو اس کے ساتھ مل کے اور چھت پہ ذبح کرو، پرنالے کے پاس ذبح کرو. لے آیا اندر سے وہ جانور، ادھر سے وہ بندہ آ گیا، دونوں نے مل کے اور جانور ذبح کیا. خون پرنالے سے اس گلی میں گرا جہاں وہ الاجل کہنے والے کھڑے تھے. بندہ تو وہیں سے گیا تھا. صحیح ہے. وہ روایت جو ذہن میں تھی کہ مولا ماریں گے، تو انہوں نے کہا بھائی لو ایک تو گیا. تھوڑی دیر میں مولا فرماتے ایک اور لے آؤ بندہ، ایک جانور اور لے آؤ. پھر جب دوسرے کا خون گیا تو آدھا مجمع چلا گیا گلی میں سے. جی. جب تیسرا جانور مولا نے اندر سے بلایا اور تیسرا بندہ وہاں سے بلایا اور اس کا خون زمین پہ گیا پرنالے سے، تو پوری گلی خالی. یہ وہ میری طرح کے الاجل کہنے والے، ساری گلی خالی. امام نے فرمایا بتا، تو کہہ رہا تھا کہ میں ہزاروں پیش کر سکتا ہوں. وہ کہتا ہے مولا واقعی آپ ہیں. مولا فرمایا اچھا ایسا کرو، اب اپنے آپ کو تم چھت سے زمین پہ گرا دو. وہ گیا اور اس نے اپنے آپ کو گرایا. پھر زینے سے اوپر آیا، پھر اپنے آپ کو دوسرے پہلو سے گرایا. زخمی پھر اوپر آیا جیسے تیسے، دوسرے پہلو سے اپنے آپ کو گرایا. جب 3 دفعہ گرا کے چوتھی دفعہ اوپر آیا اور پھر اپنے آپ کو گرانا چاہ رہا تھا، امام نے روکا. فرمایا کہ بار بار کیوں گرا رہے ہو اپنے آپ کو؟ کہا مولا آپ نے سمت نہیں بتائی تھی کہ میں اپنے آپ کو کس سمت سے گراؤں. اچھا، تو اب جب تک ساری سمتیں پوری نہیں ہو جائیں گی میں گراتا رہوں گا. یہ ہے. امام نے اس وقت فرمایا کہ جب تم جیسے 313 پیدا ہو جائیں گے تو میں ظہور کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو الاجل خالی زبان سے کہنا، اس لیے تو امام نہیں آ رہے. امام خون کے آنسو روتے ہیں. روایات ملتی ہیں، ایک دو نہیں، کہ مجھے اللہ اذن نہیں دے رہا. کیوں نہیں دے رہا؟ اس لیے نہیں دے رہا کہ ویسے پیدا نہیں ہوئے جیسے پیدا ہونے کا حق. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح سے اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ امام ہمیں دیکھیے میں نے عرض کیا نا، یہ تو آپ ایک مہینہ کریں پروگرام تو کم ہے. ایک جملہ عرض کر دوں. چھٹے امام پاک سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا آپ کے آخری زمانے کے لوگ آخری امام کی جب ریت میں ہوں گے تو ان کو کیسا ہونا چاہیے؟ آپ نے کم سے کم جو طریقہ بتایا تھا وہ یہ تھا کہ اس دور کے چاہنے والے اگر چاہتے ہیں کہ امام کی ریت میں آ جائیں، معرفت امام میں آ جائیں، وہ 3 کام کرنا چھوڑ دیں. جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، حرام کھانا چھوڑ دیں، اس زمانے کے امام کے دشمنوں سے دوستی چھوڑ دیں.
بہت شکریہ قبلہ، بہت اچھی سلامت۔ گفتگو رہی، اور آج کی شب بھی ایسی ہے کہ بے شک۔ عبادت کی شب ہے، برکتوں کی شب ہے، اور ہمیں اس شب سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ الحمدللہ۔ جب وہ تنہا گلاب آئے گا، ہر کلی پر شباب آئے گا، ہر طرف ہوگی نور کی بارش، جب لٹ کر نقاب آئے گا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام حجت خدا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم اپنے مہمان علامہ اور نقوی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں بہت وقت دیا اور بڑی سیرا سے گفتگو کی۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔ کو شک ہے بارہ پر، باروے کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے۔